نہیں، خبردار، رک جاؤ۔ عقب سے ریاض شاہ کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا میرے پاس سے گرم ہواؤں کا ایک بگولا تیزی سے گزرا ہے۔ میں ٹوٹے پھوٹے گملوں سے گزر کر پانی لے کر آیا اور بے ہوش زلیخا کو پانی پلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دانت آپس میں جڑ گئے تھے اور سانس پھولتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کی تیز دھڑکن ایسے ہو گئی تھی جیسے کہیں دور سے ڈھول کی آواز آتی ہے۔ آنکھیں ابلی پڑی تھیں اور چہرے پر تناؤ سے اس کی شکل ہی بگڑ گئی تھی۔ سانس یوں لیتی تھی جیسے خالی گھڑے پر منہ رکھ کر آواز نکالی جاتی ہے۔ میں نے پانی سے بھرا گلاس اس کے چہرے پر چھڑک دیا کہ شاید اس طرح وہ ہوش میں آ جائے، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ پتر، تمہیں کیا بتاؤں، اس لمحے ہم پر کیا قیامت گزر رہی تھی۔ باہر بھونچال اور شور شرابہ ختم ہو گیا تھا، لیکن میرے اندر بھونچال برپا ہو گیا تھا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر میرے اندر کا اعلیٰ نصب ملک اور زمیندار جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مار دیا میری بچی کو آپ نے ملک صاحب، میری بچی کو مار دیا، کر لیا شوق پورا، حویلی کو موت سے بھر دیا ہے آپ نے ملک صاحب۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر چلانے لگی اور میرے رہے سہے حواس بھی ختم ہو گئے۔ میں نے پیر ریاض شاہ کی طرف امداد بھری نظروں سے دیکھا تو وہ کمرے سے غائب تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے یا اس کے بابا جی نے میرے غصے کے بدلے میں یہ اوچھی حرکت کی تھی، لیکن پتر جی، میں ان زمینداروں جیسا سفاک اور کڑیل نہیں ہوں جو اپنی انا اور ضد پر خون بہاتے پھرتے ہیں۔ میں کمزور بھی نہیں تھا، لیکن پتر جی، اولاد سے میری محبت نے مجھے کمزور بنا دیا تھا۔ شاہ صاحب، میں انہیں آوازیں دیتا ہوا کمرے سے نکلا تو دیکھا ریاض شاہ اپنا سامان اٹھا کر حویلی سے باہر جا رہا تھا۔ میری آواز سن کر بھی وہ نہیں رکا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو میری سانس پھول گئی۔ شاہ صاحب، میرے ہاتھ خود بخود آپس میں جڑ گئے اور معافی کے لیے اس کے سامنے بلند ہونے لگے۔ میری آنکھیں بے کسی اور بے بسی سے بھر گئی تھیں، لب سل گئے تھے، میرا اندر کٹ گیا، دل کیما کیما ہو گیا تھا۔ پتر جی، میں مر گیا تھا اپنی بچی کی زندگی کے واسطے۔ شاہ صاحب کے چہرے پر فتح کا خمار تھا اور میرے جڑے ہوئے ہاتھ کسی گداگر اور کمی کی طرح بلند تھے۔ وہ برابر مسکراتا رہا، شاید ابھی اس کی طمع کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جھکنے لگا، اپنی خودداری کو توڑتے ہوئے اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے لگا تو اس بار اس نے مجھے کاندھوں سے پکڑ لیا۔ نہیں ملک صاحب، نہیں، آپ کی جگہ تو ہمارے دل میں ہے۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر ایک فاتح کی طرح واپس ہوا۔ اس نے زلیخا کی طرف دیکھا اور مجھے دوبارہ پانی لانے کے لیے کہا۔ میں پانی لایا تو اس نے کچھ پڑھنے کے بعد دم شدہ پانی زلیخا پر چھڑکا۔ اس کے بے ہوش بدن کو جھٹکا لگا۔ پیر ریاض شاہ 5-6 منٹ تک کچھ پڑھتا رہا۔ آخر میں وہ اس کے سر کی جانب بیٹھ گیا اور اس کے ماتھے پر شہادت کی انگلی رکھ کر کچھ لکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بولا تو ایسا لگا جیسے وہ نہیں، اس کے اندر سے بابا جی بول رہے ہیں۔ اٹھ میری بچی، اٹھ، شاباش۔ یقیناً وہ بابا جی ہی تھے جو ریاض شاہ کے اندر سے بول رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے پھر یہ گمان ہوا تھا کہ بابا جی کا بحروپ ریاض شاہ نے ہی نہ بھرا ہوا ہو۔ وہ اندھیرے میں بابا جی کو حاضر کرتا تھا۔ کسی کو کیا معلوم کہ ریاض شاہ ہی آواز بدل کر بول رہا ہوتا ہو، یا واقعی اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا وجود بھی وہاں ہوتا ہے۔ لیکن میرا یہ وہم اس وقت باطل ہو گیا۔ زلیخا کے چہرے سے تناؤ ختم ہو گیا، آنکھیں معمول پر آ گئیں اور ایسے اٹھی جیسے بے ہوش ہی نہ ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ ہم تینوں کے چہروں کو دیکھتی رہی، پھر سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ بابا جی کہاں ہیں؟ وہ آہستگی سے بولی تو ایک ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ بابا جی کی آواز آئی، میری بچی، میں یہیں پر ہوں۔ میں نے دیکھا اب کی بار شاہ صاحب کے لب بند تھے اور ان کے عقب میں ایک سفید رنگ کے لبادے میں ملبوس دراز کشیدہ قامت انسان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر سفید چادر لی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ بابا جی سرکار۔ پیر ریاض شاہ اٹھنے لگا تو بابا جی نے ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ وہ زلیخا کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں نے اپنی بیٹی کہا ہے تجھے زلیخا، مجھے تیرے باپ سے زیادہ فکر ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا چہرہ بلند کیا تو چادر سے ان کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ سانولی رنگت، سفید دودیا لمبی داڑھی، موٹی موٹی سیاہ سرمگی آنکھیں۔ وہ گزرتے وقتوں کے کسی اساطیری مرد کی شکل میں میرے سامنے موجود تھے۔ ملک، تو نے ہمارے بیٹے پر شک کیا اور ہمیں رسوا کیا۔ شکر کرو ہمارے بیٹے نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ورنہ
جتنا تو نے ہمیں بے عزت کیا ہے اس کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہ آتے۔ بہرحال تو نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے۔ بابا جی کی شخصیت کا ایسا نورانی رعب مجھ پر طاری ہوا کہ میرے لبوں سے نکلا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، بشر ہوں، غلطی تو کروں گا۔ آہا، اے ابن آدم، تو نے اچھا جواز گھڑا ہوا ہے۔ اوئے، تم غلطی عمدن کرتے ہو، اس لیے جلدی معافی مانگ لیتے ہو کہ تم خطا کے پتلے ہو۔ اپنی غلطیاں اپنے بزرگوں کے کھاتے میں نہ ڈالا کرو۔ غلطی تو اے ابن آدم تجھ سے بھی ہوئی، ابلیس نے بھی غلطی کی، پچھتاوا تو اسے بھی ہے، لیکن تو خوش قسمت ہے اور وہ بدبخت۔ تو معافی مانگتا ہے دل سے تو تیری اللہ خطا معاف کر دیتا ہے، مگر وہ ابلیس خلق سے اوپر پچھتاتا ہے، اس کے لیے معافی کیسی؟ ملک، تو معافی دل سے مانگے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، ہمارے دلوں میں بھی تمہارے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، مگر تجھے تیرا وہم اور تیری خودداری سکون نہیں لینے دے گی۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اب میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ ریاض شاہ، تو بھی ملک کی طرف سے اپنا دل صاف کر لے۔ جی اچھا سرکار۔ ریاض شاہ نے ایک سعادت مند بچے کی طرح سر ہلایا۔ رضیہ پتری، آج ہماری سیوا نہیں کرے گی؟ بابا جی خوشگوار انداز میں بولے۔ زلیخا، تیری ماں حلوہ بڑا مزے کا بناتی ہے، تو بھی حلوہ بنانا سیکھ لے۔ زلیخا جواباً مسکرانے لگی، لیکن بابا جی، آپ کی دنیا کا حلوہ تو ہمارے حلوے سے زیادہ مزیدار ہے۔ تو نے کھایا ہے؟ بابا جی دھیرے سے مسکرائے تو ان کے سفید موتیوں جیسے دانت نمایاں ہو گئے۔ ہاں جی، وہ غازی لے کر آیا تھا، اس نے اس وعدے پر مجھے حلوہ کھلایا تھا کہ میں اسے کوئی اچھی سی شے بنا کر کھلاؤں گی۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا لگایا اور بولے، غازی بڑا حرام خور ہے، وہ کہیں سے چرا لایا ہوگا حلوہ اور تجھے کھلایا ہوگا۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں کسی سرسراتے وجود کا احساس ہوا۔ لو، آ گیا شیطان۔ بابا جی، شکر ہے آپ نے مجھے شیطان کا چیلا نہیں کہہ دیا۔ غازی کی شرارتوں سے بھری آواز آئی۔ وہ سفید لبادے میں چھپا ہوا تھا اور اس کا چہرہ خاص طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ بابا جی، میں حلوہ مدینے سے لایا تھا، بھلا میں اپنی بہن کو چوری کا حلوہ کھلا سکتا ہوں؟ تیرا کوئی پتہ نہیں غازی، بابا جی نے ہلکا سا کہا لگایا اور پھر بولے، غلام محمد کو بھی بلاؤ، سب آ جاؤ۔ رضیہ پتری، پوری دیگ چڑھانا حلوے کی۔ لیکن میں تو بولی پیوں گا۔ غازی مچل اٹھا۔ بولی کہاں سے لاؤں گی میں؟ رضیہ بولی۔ لیں ماسی، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی گائے نے بچڑا دیا ہے؟ حیرت ہے بھائی، غازی ہنستے ہوئے بولا، آپ کا ملازم کرمو ادھر باڑے میں ساری رات سے گائے کی سیوا میں لگا ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ تو اچھی خوشخبری ہے، میں نے کہا۔ لے رضیہ، میں گائے کا دودھ لاتا ہوں، تو اسے بولی بنا کر دے۔ یہ کہہ کر میں نے بابا جی سے اجازت لی، اور جب میں آدھ گھنٹے بعد واپس اس کمرے میں پہنچا تو وہاں کا ماحول خاصا گرم ہو چکا تھا۔ نصیر بھی ادھر آ گیا تھا۔ بابا جی پلنگ پر گاؤ تکیے کے ساتھ دراز تھے، نذیر اور زلیخا ان کی پائنتی جانب بیٹھے تھے، اور پیر ریاض شاہ چٹائی پر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں غازی کے کہے گونج رہے تھے۔ کمرے میں اگربتیاں جلا کر ماحول کو خوشگوار بنا دیا گیا تھا۔ اجی ملک صاحب، مزہ آ گیا۔ غازی تو بولی پیے گا اور ہم حلوے کے ساتھ آم کھائیں گے۔ ان کے سامنے بڑی تھالی میں آم کاٹ کر رکھے ہوئے تھے اور بابا جی بڑے مزے سے آم کھانے میں مصروف تھے۔ 1 گھنٹے بعد رضیہ دیگچے میں حلوہ بھر کر لائی تو دیسی گھی سے تیار کردہ حلوے کی خوشبو سے میرے منہ میں بھی پانی آیا۔ رضیہ نے حلوے میں خوب بادام گریاں ڈالی تھیں۔ اس نے پلیٹوں میں حلوہ ڈالا اور چٹائی پر رکھ دیں۔ نہیں بھائی، یوں نہیں، پہلے ہم غلام محمد سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، پھر دعا ہوگی اور اس کے بعد حلوہ کھائیں گے۔ بابا جی نے کہا تو غلام محمد بھی حاضر ہو گیا۔ اس نے احرام باندھا ہوا تھا، پاؤں میں نیلے رنگ کی چپلی تھی، وہ کسی عرب نوجوان کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے ہم سب کی طرف دیکھا اور نہایت پرسوز آواز میں بولا، آپ سب درود ابراہیمی پڑھیے۔ ہم سب نے درود پڑھنا شروع کیا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب غلام محمد نے ایک پنجابی نعت پڑھنی شروع کی تو یوں لگا جیسے عرش تا فرش وجد طاری ہو گیا۔ ماحول پر نور کی بارش ہو رہی تھی، کمرہ خوشبویات سے بھر گیا تھا۔ ہم سب آنکھیں بند کیے غلام محمد کی خوش الحانی سے محظوظ ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ ہی دیر کے بعد محسوس ہونے لگا کہ اس کشادہ کمرے میں ہم چند لوگوں کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ موجود ہیں، اور کمرہ بھرائی ہوئی گرم سانسوں کے ساتھ بھرتا جا رہا ہے۔
بابا جی کے حکم کے مطابق تو سبھی کو آنکھیں بند رکھنا تھی، لیکن اس سمے میرے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ میں آنکھیں کھول کر کمرے کے ماحول کو دیکھوں، لیکن تاب نہیں ہو رہی تھی آنکھیں کھولنے کی۔ حتیٰ کہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب بابا جی غازی اور غلام محمد عرب باشندوں کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے تو ہم نے آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ اس وقت تو ہمیں نہیں کہا گیا کہ بابا جی کی حاضری ہو گئی ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر لو۔ مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ دیر پہلے بابا جی بستر پر دراز تھے تو زلیخا اور نصیر ان کی خدمت کر رہے تھے، اس وقت بھی سبھی اپنی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے دل کو مختلف تعویلوں سے قائل کرنے لگا۔ مجھے آنکھیں کھول کر اس بھرپور نورانی منظر کو دیکھ لینا چاہیے، آخر میں ایک زمیندار بھی تو تھا، مجھے بے خبر نہیں رہنا تھا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ غازی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چاچا جی دماغ ٹھیک ہو گیا ہے؟ اس سے قبل کہ میں کچھ بولتا بابا جی کی آواز گونجی، غازی خاموش رہو، جانتے نہیں اس وقت کس ذات اعلیٰ کے لیے محفل سجی ہوئی ہے۔ غلام محمد بابا کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ بابا جی بولتے رہے، ادھر میرے پاس آ۔ انہوں نے غازی کو بلایا، بیٹھو آرام اور عقیدت کے ساتھ نعت رسول مقبول سنو۔ اس بار بابا جی کے لہجے میں نرمی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، دیکھا کہ بابا جی اسی بستر پر بیٹھے ہیں، ان کا چہرہ عریاں تھا اور وہی ہو بہو کامل تصویر جو پہلے دیکھ چکا تھا، البتہ اب کی بار ان کی نظریں اٹھی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر عجیب سا خوف آتا تھا۔ شمس و قمر جیسی روشن آنکھیں، ابرو تنے ہوئے ناک ستواں، وہ اپنے انسانی روپ میں تھے۔ میں کسی سحر زدہ انسان کی طرح ان کی طرف دیکھے جا رہا تھا، ان کے نقوش میں گزرے وقتوں کے لوگوں کے نقوش تلاش کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بابا جی کا یہ روپ گزرے وقتوں کے کسی قدر شجاع اور مردانہ خد و خال کے مالک انسانوں کا ہوگا۔ بابا جی نے میری محویت کو توڑ دیا، ان کی نظروں نے میری آنکھوں کے زاویے پکڑ لیے، سرمگی نظروں میں دل آویز مسکان ابھری، بولے، ملک کیا دیکھ رہے ہو؟ میں گڑبڑا گیا۔ تم بھی ادھر آ جاؤ، بابا جی نے مسکراتے ہوئے مجھے سمجھایا، محافل کے آداب کرنا سیکھو ملک، ہر وقت تجسس کے ہاتھوں بے بس نہ ہو جایا کرو، تمہیں کھوجنے کی جستجو رہتی ہے، اللہ نے چاہا تو تمہیں اس کا موقع بھی ملے گا۔ میں شرمندہ ہو گیا اور بابا جی کے قدموں کی طرف جہاں نصیر اور زلیخا بیٹھے تھے اپنی جگہ بنانے لگا کہ بابا جی بولے، تم بھی ادھر غازی کے پاس آ جاؤ۔ غازی بابا جی کے سرہانے کے پاس ایک گٹھڑی کی صورت میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا چہرہ سفید امامے کے پلو سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں غازی کے پاس بیٹھا تو بابا جی نے ٹرے سے آم کی کاشیں اٹھائیں اور مجھے پیش کرتے ہوئے بولے، کبھی کبھی آم کھانے کو دل مچل جاتا ہے میاں، آپ جیسے محبت کرنے والے انسانوں کی یہ ہم پر مہربانی ہے کہ اپنی غذا میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ سب آپ کا ہی ہے سرکار۔ میں نے عقیدت سے آم کی کاشیں پکڑ لیں، اور ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ غازی بے ساختہ بولا تو میں نے کاشیں اسے پکڑا دیں، اس نے کھانے میں دیر نہیں لگائی۔ بڑا ہی نادیدہ ہے غازی۔ بابا جی اس کی اس حرکت پر مسکرائے تو ان کے موتیوں جیسے دانت نمایاں ہو گئے۔ ہاں بھائی غلام محمد، ذرا دوبارہ سے ہو جائے۔ بابا جی نے اپنا رخ دروازے کی سمت موڑا۔ میں نے بھی ادھر دیکھا۔ غلام محمد اور اس کے عقب میں ایک درجن بھر اسی جیسے ستونوں جیسی قامت والے لوگ نظر آئے، سبھی عربی قباؤں میں ملبوس تھے، ان کے چہرے اماموں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ غلام محمد نعت شریف پڑھنے سے پہلے بولا، بابا جی مدینے سے مہمان آئے ہیں اور کچھ تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لاؤ بسم اللہ، کیا لائے ہو بھائی؟ بابا جی نے کہا تو غلام محمد کے عقب میں کھڑے دو قامت دراز وجود آگے بڑھے اور کچھ سامان بابا جی کے سامنے رکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ بابا جی سامان پر نظریں ڈالنے کے بعد مجھے کہنے لگے، لو بھائی مدینہ کی سوغات آئی ہے، یہ ٹوپی تم پہن لو اور نصیر ایک ٹوپی تمہارے لیے ہے، یہ تسبیح بھی رکھ لو۔ زلیخا بیٹی یہ آب زمزم ہے، اپنی امانت سنبھال لو اور سب کو پلاؤ۔ میں نے ٹوپی اور تسبیح پکڑ لی، سنہرے رنگ کی جالی والی ٹوپی اور چھوٹے چھوٹے سفید موتیوں والی تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مجھ پر خوشی مرگ طاری تھی۔ بابا جی کی یہ عنایات اور روپ دیکھ کر مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس قدر ایک بزرگ ہستی کی شان میں گستاخی کرتا رہا ہوں۔ میں سخت شرمندہ ہو رہا تھا۔ شاہد بیٹے، میں نے جب ٹوپی سر پر پہنی تو روحانی خوشی کی ایک لہر میرے قلب و نظر میں اتر گئی، میرا بے کل اور وسوسوں سے بھرا من پرسکون ہو گیا۔ اسی اثنا میں غلام محمد نے نعت شروع کی۔
مجھے اس کے بول صحیح طرح سے یاد نہیں ہیں، پنجابی، اردو، عربی اور ایک اور زبان بھی اس ایک کلام میں شامل تھی۔ مجھے محض ان کے یہ الفاظ یاد رہ گئے ہیں جو غلام محمد کے عقب میں کھڑے جنات کورس میں گاتے تھے: میں تمہارا ہوں سائیں، سائیاں۔ یہ نورانی محفل 1 ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی۔ میرا اب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھ پر نیند بھی طاری ہو رہی تھی۔ میں زیادہ دیر تک جاگ نہیں سکتا، بے شک کتنا ہی پریشان اور خوش کیوں نہ ہو رہا ہوں، نیند بہرحال مجھ پر غالب آ ہی جاتی ہے۔ گاؤں کے مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو بابا جی بولے: لو بھائی، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بستر سے نیچے اترے تو مدینے سے آئے جناتی لوگوں نے ان پر گلاب کے پھول برسانے شروع کر دیے۔ ایسا پرجوش اور پر نور منظر میں نہیں بھول سکتا۔ بابا جی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غائب ہو گئے تو پیر ریاض شاہ جلدی سے اٹھا اور اس نے بلب روشن کر دیا۔ کمرے میں ابھی تک بابا جی کی خوشبویات بھری ہوئی تھیں۔ حلوے کا دیگچہ خالی پڑا تھا۔ رضیہ، زلیخا اور نصیر سحر زدہ نظروں سے ریاض شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب قدرے بے چینی تھی اور وہ تھکا تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے شانے نیچے کو گرے ہوئے تھے۔ نصیر یار، مجھے لتاڑ کر جانا۔ جب ہم کمرے سے نکلنے لگے تو اس نے نصیر کو مخاطب کیا اور پھر زلیخا سے کہنے لگا: زلیخا، میرے لیے گرم گرم دودھ کا ایک پیالہ لے آؤ۔ ریاض شاہ شدید تھکاوٹ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ میں لتاڑ دوں؟ میرے دل میں اب ریاض شاہ کے لیے کسی قسم کا شک نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بابا جی جیسے نیک اور مسلمان جنات کا ایسا روپ دیکھ لیا تھا جس کے بعد ان کی نیت پر شک کرنا سوائے ہلاکت میں ڈالنے کے کچھ نہیں تھا۔ ریاض شاہ نے خمار سے بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا: ملک صاحب، آپ کا شکریہ۔ نصیر ہے نا، آپ جائیں اور آرام کریں، غالباً کل آپ کی تاریخ بھی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے سیالکوٹ کچہری میں ایک دیوانی مقدمے کے فیصلے کی پیشی پر جانا تھا۔ میں نے ریاض شاہ کو اپنی تاریخ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گیا اور ہلکی سی آواز میں بولا: جب آپ کچہری جائیں تو وہاں شیشم کے پرانے درخت کے نیچے ایک درویش بیٹھا نظر آئے گا۔ گھر سے جاتے ہوئے اس کے لیے شکر، گھی اور ایک سوکھی روٹی لے جانا اور اسے دے کر دعا کرنے کے لیے کہنا، وہ جو کہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ میں پیر ریاض شاہ کو سلام کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرے ذہن پر اب اس کی شخصیت کا وہ تاثر حاوی ہو گیا تھا جو رضیہ اور نصیر کے ذہنوں میں تھا، یعنی پورے کا پورا اس کی عقیدت میں ڈوب گیا تھا۔ میں 7 بجے اٹھا اور کچہری چلا گیا۔ شیشم کا درخت کچہری کی پرانی عمارت کے پاس تھا۔ میں لاری اڈے سے تانگے پر سوار ہوا اور تانگا پرانی عمارت کے پاس جا کر ٹھہرنے لگا تو ایک نہایت کمزور سا شخص، جس کے سر منہ پر نہ بال تھے نہ ہی گوشت، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، وہ بدن پر صرف ایک میلی کچیلی سی لنگی پہنی تھی اس نے۔ چونکہ یہ درخت لبے سڑک تھا اور اس کی بڑی بڑی شاخیں سڑک پر ایک چھت کی مانند جھکی ہوئی تھی، لہٰذا جب تانگا ان شاخوں کے نیچے جا کھڑا ہوا تو گھوڑا یکدم بدک گیا اور الٹے پیروں ہٹنے لگا۔ کوچوان پریشان ہو گیا اور اسے پچکارنے لگا، لیکن میں نیچے اترنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ گھوڑا بے قابو ہونے کو آ گیا۔ میں تانگے پر ہی جمع رہا، مبادا تانگا ہلنے سے گر نہ جاؤں۔ جوان تو تھا نہیں کہ چھلانگ لگا کر نیچے اتر جاتا۔ اسی اثنا میں درویش نے تانگے کی طرف دیکھا اور پھر زیر لب بڑبڑاتا ہوا اٹھ پڑا۔ وہ جوں جوں ہماری طرف بڑھ رہا تھا، گھوڑے کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی اور کوئی لمحہ ایسا آنے والا تھا کہ تانگا الٹ جاتا اور سواریاں تو سڑک پر گر جاتی یا تانگے کے نیچے آ کر دب جاتی۔ اس اثنا میں درویش گھوڑے کے پاس آیا اور مریل سی شکایتی آواز میں بولا: کیا ہو گیا ہے تجھے؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا تجھے۔ آج ہمارا مہمان آیا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے علاوہ کوچوان اور سواریوں نے بھی یہ بات بڑے واضح سنی تھی، جسے گھوڑے نے بھی سن لیا تھا، اور پھر اس کی بے قراری کا نشہ اتر گیا۔ اس نے بدکنا چھوڑ دیا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کوچوان نے دیکھا تو گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ایک دم درویش کی طرف جھکتا ہوا گیا اور اس کے پیروں میں گر گیا۔ سرکار، آپ تو بڑی ہستی ہیں، ہم نے کبھی آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا سرکار۔ درویش نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ اسے نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ اس نے پیروں سے اسے ٹھوکر ماری۔ چل چل بے ہٹ، کیوں مجھے پلید کر رہا ہے؟ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا: تو بھی اب نیچے اترے گا یا میں گود میں اٹھا کر اتاروں؟ میں جھٹ سے نیچے اترا اور گھی، شکر اور روٹی والی پوٹلی اس کے سامنے رکھ دی۔ چل اب بھاگ۔
تماشا نہ لگا دینا یہاں، اس نے اپنی مریل آواز میں ڈانٹا۔ سرکار کوئی نظر کرم عنایت کر دیں، میرے دن پھیر دیں۔ تانگے والے کے لیے وہ بڑی طاقتور شے بن گیا تھا۔ جا دفع ہو جا، آخ تھو۔ درویش نے نفرت سے منہ سکیڑا اور اس پر تھوک دیا۔ کوچوان بھی خوب ڈھیٹ تھا، اس کے چہرے پر تھوک گرا اور اس نے تھوک کو صاف کرنے کے بجائے ہاتھوں کو چہرے پر یوں پھیرا جیسے گاؤں کی عورتیں پوچا پھیرتی ہیں۔ سبحان اللہ سرکار، آپ کا یہ تھوک میرے لیے عطر ہے، عطر۔ ملنگ نے اب اس کی طرف نظریں بھی نہیں اٹھائیں اور واپس شیشم کے درخت کے نیچے اپنی جگہ پر بیٹھنے لگا۔ سرکار نے تھوک دیا، سمجھو میرے بھاگ سنور گئے۔ شاہد میاں میں اس کوچوان پر حیران تھا جو حکارت کو بھی محبت اور پاکیزگی سے تعبیر کر رہا تھا۔ وہ تانگے پر سوار ہوا اور باقی سواریوں سے کہنے لگا، اس ٹالی والی سرکار کو کسی نے کھاتے پیتے نہیں دیکھا، نہ کسی کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ بولتے تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن آج تو کمال ہو گیا۔ میں نے سنا تھا کہ ٹالی والی سرکار جس پر تھوک دے، جس کو گالی دے، اس کے بھاگ سنور جاتے ہیں۔ واہ میرے مولا، آج تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے۔ میں نے تانگے والے کو کرایہ دینا چاہا تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، جناب چھوڑیں، میں 2 روپے لے کر کیا کروں گا، یہ سب آپ کی بدولت ہی تو ہوا ہے۔ کیا آپ سرکار بابا کو جانتے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ کے ساتھ ان کی یہ شفقت؟ تو جاتا ہے یا ماروں ایک؟ عقب سے ٹالی والی سرکار کی آواز سنائی دی، بھونکتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی اور چلتا بنا۔ میں واپس ہوا اور ٹالی والی سرکار کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے پوٹلی کھولی اور روٹی اور گھی شکر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، لے کھا رے، اپنے لیے اور میرے لیے روٹی اور گھی شکر بانٹ لے، جو تیرا من کرتا ہے وہ تو لے لے اور جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے مجھے دے دے۔ میں اس کی بات سن کر مخمصہ میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے پیر ریاض شاہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ملنگ جو کہے اس پر عمل کرنا۔ میں نے کہا، سرکار میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ ہی کھا لیں، میں سب آپ کے لیے لایا ہوں۔ سوچ لے، بھوک نہیں ہے تو بے شک نہ کھا، تو نہ کھائے گا تو تیرا کیا جائے گا، میں بھوکا ہوں، کھا لوں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ وہ بابا معنی خیز انداز میں بولا، سرکار میں آپ کے لیے ہی تو لایا ہوں۔ میں نے عاجزی سے کہا، سوچ پھر سوچ، اگر تو چاہے تو یہ گھی شکر رکھ لے اور سوکھی روٹی مجھے دے دے۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ مجھ سے کھانا تقسیم کرانے پر بضد ہے تو میں نے کہا، اچھا تو سرکار ایسا کریں، یہ سوکھی روٹی مجھے دے دیں، گھی شکر آپ کھا لیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ تیرا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، سوکھی کھا لے گا تو تجھے فرق نہیں پڑے گا، میں شکر گھی کھاؤں گا تو میرے اندر بھی طاقت آئے گی۔ لے اب اپنا حصہ اٹھا اور جا، تیری پیشی ہونے والی ہے۔ میں نے سوکھی روٹی ہاتھ میں لی اور پھر ایک لقمہ لینے کے بعد اسے جیب میں ڈال لیا کہ اسے بعد میں کھا لوں گا۔ ٹالی والی سرکار کی ان باتوں کی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں عدالت میں پہنچا اور جج نے میرے کیس پر جو فیصلہ سنایا، اسے سنتے ہی میرے ذہن میں اس بابے کی باتوں کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا، ملک صاحب آپ بڑے زمیندار ہیں اور آپ کو اللہ نے کسی قسم کی کمی نہیں دی۔ یہ بھاگا بی بی کا رقبہ ہے ہی کتنا، آپ اسے اپنی زمینوں میں شامل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگرچہ گواہوں اور شہادتوں کے بعد فیصلہ آپ کے حق میں جاتا ہے، لیکن جب آپ قانون قدرت کو دیکھتے ہیں اور انسانی بھلائی کا سوچتے ہیں تو آپ کو فیصلہ ایسا کرنا چاہیے جو بھلائی کا ہو۔ بھاگا بی بی اپنے بچوں کی کفیل ہے، اس زمین سے اس کو روکھی سوکھی ملتی ہے، آپ اگر اس کی زمینوں کو آزاد کر دیں اور اس کو نہری پانی بھی ملنے دیں تو اس کی یہ زمین آباد ہو جائے گی۔ آپ خوشحال ہیں، لیکن یہ تنگ دست عورت ہے، آپ ہی اس کا سہارا بنیں اور اس کی زمینوں کو آزاد کر دیں، یہ بیچاری بھی اپنی بھوک مٹا لے، آپ کا تو پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جج کا آخری جملہ سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔ میرا ہاتھ بے اختیار جیب میں گیا اور سوکھی روٹی کو سہلاتے ہوئے میں سوچنے لگا، ٹالی والے بابے نے بھی تو یہی کہا تھا۔ میں خاموش نظروں سے جج کا چہرہ دیکھتا رہا، اگرچہ اس نے فیصلہ لکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے انسانی ہمدردی کی توقعات کی خاطر اخلاقی مدد مانگ رہا تھا، اور میں بھاگا بی بی اور اپنے مقدمے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ ہے بھی حقیقت بیٹے، بھاگا کی زمین نہر سے اندر ہماری زمینوں کے بیچ میں ہے۔ 2 ایکڑ زمین کے اس رقبے کی کاشتکاری اور زرخیزی کا راستہ ہماری زمینوں سے ہو کر گزرتا تھا، اور اپنی زمینوں کی ہریالی کی خاطر وہ مجھے باقاعدہ حصہ دیتی تھی۔
کئی سال پہلے جب اس کا شوہر زندہ تھا اور اس نے مجھ سے دشمنی مول لے لی تھی تو اشتمال کے دنوں میں پٹواری، گردار اور تحصیلدار سے مل کر میں نے اس کے رقبے میں رد و بدل کروا دیا تھا، جس کے بعد وہ بیچارے میری زمینوں کے جال میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ ان کی اپنی زمین نہر کے کنارے پر تھی، لیکن اشتمال کے بعد وہ زمین میری ہو گئی تھی اور ان کا رقبہ 1 میل اندر میری ان زمینوں میں آ گیا تھا جو زیادہ آباد نہیں تھی، لیکن بھاگا بی بی نے دن رات کی مشقت کے بعد اپنی زمینوں کی خاطر میری زمینوں کو بھی آباد کر دیا تھا۔ میری اس کے شوہر سے دشمنی تھی، لیکن اس کے انتقال کے بعد جب بھاگا بی بی پر اس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری پڑی تو میں نے کئی بار سوچا کہ اسے اس کا اصلی حصہ دے دوں، لیکن میری زمینداری ہمیشہ آڑے آتی۔ دل مانتا تھا کہ میں نے اس کا حصہ غصب کیا ہے، مگر زبان نہیں کہتی تھی۔ اس کے شوہر نے پچھلے 5 سال سے یہ مقدمہ کیا تھا اور آج خلاف توقع جج اس کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ فیصلے کی تاریخ پچھلے 1 سال سے لٹکی ہوئی تھی۔ دیوانی مقدمات کا یہی تو معاملہ ہوتا ہے، چلے تو کئی پشتوں تک، اور اگر زور لگا لیا تو ایک نسل میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے جج کی بات سے اکتفا کیا اور جیب سے سوکھی روٹی کو تھپ تھپاتے ہوئے ٹالی والی سرکار سے ملنے چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ تو نے خود فیصلہ کیا تھا، اب کوئی پچھتاوا تو نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا تو میں نے جواب دیا، سرکار یہ فیصلہ درست ہوا ہے، بھاگا کا حق بنتا ہے اور میں اس کو اس کا حق دوں گا۔ تو کھرا انسان ہے، لیکن کبھی کبھی اتھرے گھوڑے کی طرح مچل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو قابو کرنا اور دوسروں پر شک کرنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، آئندہ مجھ سے ملنے نہ آنا، میں اپنی ریاست میں شور پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے چہرہ میری طرف سے بدل لیا اور میں سوکھی روٹی لے کر تانگا تلاش کرنے لگا تو وہی صبح والا کوچوان تانگا دوڑاتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ آئیں جناب، آپ کو لے جاؤں۔ اس کے چہرے پر جوش ابھی تک نمایاں تھا۔ آئیے سرکار، آپ بیٹھیں، میں ٹالی والی سرکار کو نظر نیاز کراؤں۔ اس نے مٹھائی سے بھرا ہوا ایک ڈبہ پکڑا اور شیشم کے درخت کی طرف بھاگ گیا۔ میں تانگے پر بیٹھ کر سوکھی روٹی نکال کر کھانے لگا۔ اس کی اپنی لذت تھی۔ ملنگ اور دیہاتی سوکھی روٹی کھانے میں بڑی راحت اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی تو دیہاتی ہوں، لیکن زمیندار ہونے کی وجہ سے سوکھی روٹی نہیں کھاتا۔ میں نے جب روٹی کھا لی تو مجھے بے تحاشا لذت محسوس ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوچوان واپس آیا تو اس کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ سرکار غائب ہو گئی ہے، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ کہنے لگا۔ ابھی تو ادھر ہی تھا، میں نے کہا۔ میں نے ساری جگہیں دیکھ ڈالی ہیں، لیکن وہ ملے ہی نہیں۔ وہ جگہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہاں کوئی صدیوں سے نہیں بیٹھا ہوگا، حالانکہ میں پچھلے 1 مہینے سے انہیں وہاں دیکھتا آ رہا ہوں۔ کوچوان پریشان ہو کر سوچنے لگا، پھر خود ہی سر دھنتے ہوئے بولا، اللہ کی اللہ ہی جانے، اس نے ہی بلایا ہوگا تو چلے گئے۔ یہ اللہ کے بندے بھی پرندے ہوتے ہیں، ڈال ڈال پر بیٹھتے ہیں اور پھر چل دیتے ہیں۔ میں تو سرکار کے لیے دھنی کی دکان سے لڈو لے کر آیا تھا، ان کی دعا سے آج میرا پرائز بانڈ لگ گیا ہے۔ 100 روپے کا پرائز بانڈ میں نے پچھلے 2 سال سے سنبھال کر رکھا تھا جناب، لیکن آج میرا 10,000 کا پہلا انعام نکلا ہے۔ یہ سب ٹالی والی سرکار کی نظر سے ہوا ہے۔ خیر، وہ تانگے پر سوار ہوا۔ اب تو میں سرکار کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤں گا۔ میں بڑا پریشان تھا جناب۔ 1 ہفتے بعد میری بچی کی شادی تھی۔ اس کے ہونے والے سسر نے کہہ رکھا ہے کہ 100 بندوں کا کھانا تیار رکھنا۔ میں بڑا پریشان تھا جناب، لیکن اب پریشان نہیں ہوں۔ اللہ نے اپنے نیک بندے کے ذریعے مجھ پر عنایت تو کی۔ کوچوان راستے بھر بولتا رہا۔ میں ہوں ہاں اور کبھی اسبات میں سر ہلا دیتا۔ دراصل میں نے زندگی بھر کبھی ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں رکھا تھا۔ کسی دربار پر نہیں جاتا تھا، کسی پیر فقیر اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے پیر ریاض شاہ اور بابا جی سرکار سے واسطہ پڑا تھا، میرے ذہن میں تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ میں گمسم سا رہنے لگا، ایک بے نام سا اضطراب کہہ لو یا بے بسی۔ میرا خیال ہے بے بسی اور بے کسی مناسب ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ سب عقیدت کا کمال ہے، روحانیت کے درجات کو پہنچے لوگوں کی نظر کا کمال کا اثر ہے، لیکن اب ہوش آ رہا ہے کہ یہ سب دکھاوا اور ڈھونگ ہے۔ اسرار اور شرافت کے لبادے میں یہ لوگ نہایت گھناؤنے اور بدماش ہیں۔ میں تو 2 دنوں میں اس ریاض شاہ کی حقیقت کو پہچان گیا ہوں، لیکن پتر جی، لوگ برسوں گزار دیتے ہیں اور اندھی عقیدت میں مست رہ کر اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھی بھری ہوئی ہے پتر، مگر یہ شیطان مت مار دیتا ہے بندے کی۔
میرے بزرگ کہا کرتے تھے، شیطان نیکی کی آڑ میں جب بہکاتا ہے تو اچھے بھلے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چاچا جی، آخر کون سی بات ہو گئی ہے کہ آپ بابا جی اور پیر ریاض شاہ کے روحانی درجات کو تسلیم نہیں کرتے؟ میں نے ان کی طویل گفتگو کے بعد سوال کیا۔ آہ بیٹا، وہ تعصب سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر بولے، میں نے انہیں پہچان لیا ہے بیٹا۔ میں آج صبح قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو میں نے آیات کا ترجمہ پڑھتے ہوئے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے سچے بندے صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کی اطاعت عبادت کے حق سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن پتر، جسے تم روحانی بزرگ سمجھتے ہو اور اس سے کائنات کی ایسی مخلوق وابستہ ہو جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ مخلوق اس سے محبت کرتی ہو، تو پھر ایسے شخص کو ولی اللہ ہی کہنا چاہیے نا۔ لیکن وہ شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا۔ بیٹے، یہ شریعت ہی نیک و بد میں تمیز سکھاتی ہے۔ جو پیر یا روحانی شخصیت نماز اور قرآن سے تعلق نہیں رکھتی، میں اسے کسی طور پر عظیم ہستی نہیں سمجھتا۔ میرا خیال ہے کہ پیر ریاض شاہ کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جو اس نے کسی سے سیکھ لیے ہیں، اور اس نے جنات کو قابو کر رکھا ہے، لیکن اس نے اپنی شخصیت کو روحانی بزرگ کے ایک روپ میں قید کر لیا ہے تاکہ لوگ اس پر شک نہ کریں۔